اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، جو بات حق ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اور جو بات تیرے دین کے خلاف ہو اسے ہمارے ذہن سے مٹا دے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، تاریخ کے بوسیدہ اور خاموش صفحات میں کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ ایک دن تھا جب استنبول کی فضاؤں میں اذان کے ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ کا جھنڈا بھی لہراتا تھا، اور ایک دن ایسا بھی آیا جب اسی خلافت کا آخری چراغ پردیس کی زمین پر تنہا اور اجنبی ہو کر بجھ گیا۔ سامعین، آج کی ویڈیو کسی عام بادشاہ، کسی عام حکمران یا کسی کتابی کردار کی کہانی نہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس انسان کی تنہائی، غربت، جلاوطنی، عزت، غیرت اور ایمان کی، جس کا نام تھا خلیفۃ المسلمین، آخری خلیفہ اسلام عبد المجید ثانی افندی۔ سامعین، یہ کہانی صرف ایک شخص کی موت نہیں، یہ پوری امت کے اس دور کے ختم ہونے کی کہانی ہے۔ یہ ویڈیو سے تاریخ نہیں، ضمیر کی عدالت بھی ہے کہ ہم نے خلافت کو کیسے کھویا، اور پھر ہم نے اس کھوئی ہوئی عظمت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کشمیری، اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آئیے چلتے ہیں تاریخ کے ان گلی کوچوں میں جہاں ایک بوڑھا خلیفہ پیرس کی جامع مسجد کے دروازے سے آہستہ آہستہ خاموشی سے اپنی آخری عید کی نماز کے بعد باہر نکل رہا ہے۔ سامعین محترم، سن 1924 عیسوی مارچ کی ایک ٹھنڈی صبح استنبول کی فضاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ شہر جو صدیوں تک امت مسلمہ کے دل کی دھڑکن کی طرح دھڑکتا رہا، یہاں سے خلافت عثمانیہ کے فیصلے 3 بر اعظموں تک گونجتے تھے۔ اسی استنبول میں آج ایک حکم نامہ جاری ہوا کہ خلافت کا نظام ختم کیا جاتا ہے اور عبد المجید ثانی کو 24 گھنٹے میں ترکی کی سرزمین چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ اعلان صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک 1000 سالہ اسلامی روایات اور اس امت کی اجتماعی شناخت پر چھری چلانے کے مترادف تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک، جو مغربی نظام، سیکولر سوچ اور نئے ترکی کے بانی کے طور پر سامنے آئے، انہوں نے خلافت کو پرانے زمانے کی علامت قرار دے کر اس باب کو بند کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خلافت گیری تو ایک دن میں، مگر کیا اس کا زوال صرف ایک دن ہی شروع ہوا تھا؟ نہیں، زوال بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ سامعین، جب امت نے دولت کو دین پر ترجیح دی، قومیت کو عقیدے پر ترجیح دی، اور جب مسلمانوں کے خلاف ہی سامراج کی بندوقیں اٹھانے لگے، اس دن خلافت کا کثر اندر سے خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سامعین محترم، عبد المجید ثانی افندی اپنی ذات میں ایک نرم دل، پڑھا لکھا، تہذیب یافتہ اور فن مصوری سے شغف رکھنے والا انسان تھا۔ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو در حقیقت وہ علامتی خلیفہ تھے۔ اصل سیاسی طاقت ترکی کی نیشنل اسمبلی اور اتا ترک کے پاس تھی، مگر یاد رکھیں، بعض اوقات علامت بھی حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس شخص کی ذات امت مسلمہ کے لیے اس بات کی علامت تھی کہ خلافت ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کا نام اور اس کی یاد ابھی بھی زندہ ہے۔ لیکن فیصلہ ہوا کہ خلافت کا لفظ بھی ترکی کی سیاست، قانون اور نظام سے خارج کر دیا جائے، تو اس علامتی خلیفہ کو بھی استنبول سے اٹھا کر پردیس کے اندھیروں میں پھینک دیا گیا۔ سامعین، یہ وہ دن تھا جب سلطانوں، سلاطین اور خلفاء کا شہر اپنے آخری خلیفہ کو آنکھوں میں آنسو لیے رخصت کر رہا تھا۔ خلافت کے خاتمے کا اعلان ہوا، حکم آیا کہ آپ اور آپ کا گھرانہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ترکی کی سرزمین چھوڑ دیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک وہ وقت تھا جب اسی خاندان کے ایک اشارے پر سامراجی طاقتیں اپنی تلواریں نیام میں ڈال دیتی تھی، اور آج اسی خاندان کا آخری فرد اپنے چند کپڑے، کچھ کتابیں اور چند تصویریں جلدی جلدی بکسوں میں رکھ رہا ہے۔ گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، بچے پریشان ہیں، خادم حیران کھڑے ہیں، اور خود خلیفہ خاموش بیٹھے ہیں۔ سامعین، استنبول کی گلیوں میں خبر پھیل چکی ہے کہ خلیفہ کو ملک سے نکالا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ریل گاڑی کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ لوگوں نے درد بھرے دل سے کہا کہ یا سیدنا، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، مگر اب فیصلہ انسانوں کا نہیں تھا، تاریخ کا تھا۔ ریل گاڑی چلی، استنبول کی فضا میں اذان کی آواز گونجی، اور خلافت کا آخری قافلہ اپنے مرکز سے ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا۔ یہ تھا جلاوطنی کا آغاز۔ سامعین محترم، پہلے وہ سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں، برف اور خاموشیوں کی سرزمین، پھر وہاں سے انہوں نے نیس کے ساحل پر کچھ وقت گزارا۔ وہ شہر جو سیاحوں کے لیے عیش و عشرت کا مقام تھا، وہاں ایک سابق خلیفہ اپنی گزر بسر کے لیے اپنے زیورات، گھڑیاں اور قیمتی چیزیں بیچ رہا تھا۔ وقت گزرا مگر حالات نہیں بدلے، اور بالآخر انہوں نے پیرس منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے ایک اور باب شروع ہوتا ہے۔ سن 1942 دوسری جنگ عظیم کا زمانہ، یورپ
اب آگ میں جل رہا ہے۔ نارمل زندگی کہیں باقی نہیں، لیکن اسی اقامے میں ایک منظر ہے جو دلوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ پیرس کی جامع مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہو چکی ہے۔ مسلمان گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، خوشی کی لہریں ہیں، اور پھر مسجد کے دروازے سے ایک بوڑھا باوقار مگر اندر سے ٹوٹا ہوا شخص آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہے۔ اس کے چہرے پر عمر بھر کی تھکن، آنکھوں میں تمام خوابوں کا دھواں اور قدموں میں تاریخ کی بھاری زنجیریں۔ سامعین، یہ کوئی عام نمازی نہیں، یہ ہے خلیفۃ المسلمین عبد المجید ثانی افندی، اسلام کی خلافت کا آخری سایہ۔ سامعین محترم، فرانس، الجزائر، مراکش، تیونس اور شمالی افریقہ کے مسلمان جب انہیں مسجد میں دیکھتے تو احتراماً کہتے سیدنا، یعنی ہمارے سردار۔ محترم سامعین، وہ شخص جس کی زبان سے کبھی امت کے لیے دعائیں نکلتی تھی، آج امت کی تصوراتی یادوں میں ایک کردار بن کر رہ گیا ہے۔ سامعین محترم، جلاوطنی میں عبد المجید ثانی کی زندگی بظاہر بہت سادہ تھی، لیکن اندر سے بہت بھاری۔ انہوں نے اپنی مصوری کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ وہ تصویریں بناتے، لوگ خریدتے اور اس سے انہیں گزر بسر کے لیے کچھ مل جاتا۔ سامعین، ان کا دوسرا سہارا تھا قرآن مجید۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کمرے میں دو چیزیں سب سے نمایاں تھی، سبز مخمل میں رکھا ہوا قرآن مجید اور ایک عثمانی تربوش، یعنی سر پر پہننے والی ٹوپی۔ یہ دونوں چیزیں ان کی زندگی کی دو علامتیں تھی، قرآن پاک اس ایمان کی جو ابھی بھی زندہ تھا، اور تربوش اس خلافت کی جو صرف یاد بن چکی تھی۔ سامعین، وہ قرآن کی تلاوت کرتے، کبھی اس کی کتابت میں مشغول رہتے اور کبھی ماضی کی یادوں میں گم ہو جاتے۔ سامعین محترم، یہ وہ خلیفہ تھا جس کے پاس نہ ملرہ، نہ تخت، نہ فوج، نہ سلطانوں والی شان و شوکت، مگر اس کے پاس وقار ابھی بھی تھا اور ایمان ابھی بھی زندہ تھا۔ 23 اگست 1944 پیرس میں جنگ کے سائے، جرمنی فوج، مقامی مزاحمت اور احتیاطی افواج کے درمیان ایک خوفناک کھینچا تانی جاری ہے۔ اسی شور و غل کے درمیان ایک کمرے میں ایک بوڑھا خلیفہ آخری سانس لے رہا ہے۔ اسے دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ سامعین، نہ توپوں کی سلامی، نہ بڑے جلوس، نہ شاہی پروٹوکول، نہ سینکڑوں وزراء اور عمرا، بس چند مسلمانوں کا چھوٹا سا حلقہ، کچھ آنکھوں میں آنسو، کچھ دلوں میں درد، اور ایک تابوت جس میں خلافت عثمانیہ کا آخری چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ چکا تھا۔ سامعین، ان کے جنازے میں فرانس، الجزائر، تیونس، مراکش اور شام کے مسلمان شریک ہوئے۔ وہ ایک ایسا منظر تھا جیسے تاریخ خاموش کھڑی یہ منظر خود دیکھ رہی ہو۔ سامعین محترم، مرنے سے پہلے انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ مجھے استنبول میں اپنے والد سلطان عبدالعزیز کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یہ وصیت کوئی سیاسی مطالبہ نہیں تھا، ایک بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ سوئے، ایک سلطان کی تمنا تھی کہ وہ اسی شہر میں دفن ہو جہاں کبھی خلافت کی صدا گونجتی تھی، لیکن ترک حکومت نے اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ انکار صرف ایک میت کا انکار نہیں تھا، یہ دراصل اپنے ماضی سے رشتہ توڑنے کا اعلان تھا۔ ان کی بیٹی در شیوار سلطان نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ حیدرآباد، دکن کے نوابوں کے پاس بھی گئی، انہوں نے شاہ عبدالعزیز، آل سعود تک بھی بات پہنچائی، مگر ہر جگہ سیاست، مصلیت اور دنیا داری کی دیواریں سامنے کھڑی ملی۔ سامعین، 10 سال گزر گئے، تابوت پیرس میں ہی رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ شاید پہلی دفعہ کسی خلیفہ کو ایسی بے بسی اور تنہائی میں رولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار 1954 میں ایک فیصلہ ہوا، پیرس کی مسجد سے ایک تابوت نکالا گیا۔ اس تابوت پر سبز جوخ چڑھا ہوا تھا، اوپر قرآن پاک رکھا تھا اور سرانے پر وہی عثمانی تربوش رکھا تھا جو اس خلیفہ کی آخری نشانی تھی۔ سامعین، یہ تابوت ہوائی جہاز کے ذریعے مدینہ منورہ لے جایا گیا، وہی مدینہ جہاں کی گلی گوچوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے قیامت تک کے لیے نور کا مرکز ہے، وہی مدینہ جہاں کبھی خلافت کی سب سے پہلی اینٹ رکھی گئی تھی۔ اسی مدینہ کی جنت البقیع میں خلافت عثمانیہ کا آخری خلیفہ عبد المجید ثانی کا جسد خاکی دفن کیا گیا۔ سامعین، کیسا عجیب اتفاق ہے کہ خلافت کا اختتام اسی شہر کے قبرستان میں ہوا جس شہر میں خلافت کی ابتدا ہوئی تھی، اور کہیں نہ کہیں یہ پیغام بھی تھا کہ خلافت دنیاوی سیاست سے کہیں اوپر اور ایک روحانی امانت ہے جو زمین پر ختم ہو کر آسمانوں کے فیصلوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، جب عبد المجید ثانی افندی نے اس دنیا کو چھوڑا تو مورخین نے لکھا کہ آج اسلامی خلافت کا ایک پورا باب بند ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خلافت واقعی ختم ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خلافت کو صرف سیاسی نظام سمجھا جائے تو شاید کہا جا سکتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی، لیکن اگر خلافت کو اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کے نفاذ کا نام سمجھا جائے تو یہ دعوت ہے، فریضہ ہے، امانت
نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، خلافت کا خاتمہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب امت اپنے رب سے رشتہ کمزور کر دے، جب وہ اپنے مفاد کے لیے دین کو قربان کر دے، جب وہ قومیت، زبان، رنگ اور نسل کے نام پر بٹ جائے، تو پھر اللہ اس سے قیادت کی امانت واپس لے لیتا ہے۔ سامعین، خلافت محض تاج نہیں، ذمہ داری ہے، اور جس دن امت اس ذمہ داری کو بھول جاتی ہے، اسی دن اس کے سر سے تاج چھن جاتے ہیں۔ سامعین، آج ہم سوشل میڈیا پر سیاست، قومیت، پارٹیوں اور شخصیات کی جنگ میں گم ہیں۔ ہم شور بہت مچاتے ہیں لیکن اپنے اندر جھانک کر کم ہی دیکھتے ہیں۔ ہم خلافت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اپنے دل، اپنے گھر، اپنے کاروبار اور اپنے اخلاق میں کتنا اسلام لا چکے ہیں۔ سامعین، خلافت صرف اوپر سے نہیں آتی، خلافت نیچے سے اٹھتی ہے۔ جب ایک عام مسلمان اپنے دل میں اللہ کی بندگی کو حقیقت بنا لیتا ہے، جب وہ عدل، دیانت، امانت، حلال اور حرام کا خود پابند بن جاتا ہے، تب جا کر اللہ اس امت کو قیادت کا حق دیتا ہے۔ سامعین، عبد المجید ثانی کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تخت اور تاج عارضی ہیں، محل اور سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر نامہ اعمال باقی رہ جاتا ہے، ایمان باقی رہ جاتا ہے۔ سامعین، اس خلیفہ کے پاس آخر میں نہ سلطنت تھی، نہ خزانہ، بس ایک قرآن تھا، ایک تربوش اور ایک ٹوٹی ہوئی مگر باوقار زندگی۔ سوال یہ نہیں کہ خلافت کیوں ختم ہوئی، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں کہاں کھو دی۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، خلافت کسی نہروں، جذباتی ویڈیوز یا صرف تقریروں سے واپس نہیں آئے گی۔ اگر ہم وہی غلطیاں دہراتے رہے جو پچھلی صدیوں میں کی گئی، اگر ہم بے غیرتی کو روشن خیالی، بے حیائی کو آزادی اور دین سے دوری کو جدیت کا نام دیتے رہے، تو پھر یاد رکھو، تاریخ ہماری داستان بھی اسی طرح لکھے گی جیسے وہ پہلے زوال کی داستان لکھ چکی ہے۔ اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے۔ اگر ہم تبدیل نہ ہوئے تو شاید آنے والی نسلیں بھی ہمیں صرف کتابوں میں پڑھیں کہ وہ ایک امت تھی جس کے پاس قرآن تھا مگر وہ اسے سمجھ نہ سکی۔ دوستو، پیرس کی جامع مسجد سے نکلنے والے بوڑھے خلیفہ کا منظر صرف ایک تصویر نہیں، ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں ہم صرف عبد المجید ثانی کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب امت اپنے اصولوں سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی تاریخ کیسے آنسو بن کر اس کے ماتھے پر گرنے لگتی ہے۔ آج جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اذان کی آواز گونجتی ہے تو جنت البقیع کی خاموش قبروں پر ہلکی سی آواز چلتی ہے، تو شاید کہیں عبد المجید ثانی کی روح یہ کہہ رہی ہو کہ اللہ اکبر، خلافت مٹ نہیں سکتی جب تک ایمان زندہ ہے۔ سامعین، اصل خلافت ہمارے سینوں میں، ہمارے ضمیر میں اور ہمارے فیصلوں میں جگہ بنانے کا نام ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو ایک دن اللہ راستہ بھی کھول دے گا، مدد بھی نازل کرے گا، اور شاید کوئی نئی صبح اس امت کے مقدر میں لکھ دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کہانیاں صرف سنیں نہیں، اس سے سیکھیں بھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کے حالات کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت کا بچہ بچہ بیدار ہو اور یہ فلسفانہ اور فکر والا بیانیہ مزید لوگوں تک پہنچے، تو اس مشن میں میرا ساتھ دیجیے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ پیارے دوستو، اگر آپ ابھی تک چینل کے سبسکرائبر نہیں تو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام صرف آپ کے دل تک نہ رکے بلکہ مسلمانوں کے ہر دل تک پہنچے۔ آپ کا ایک شیئر شاید کسی ایک انسان کے اندر سوئی ہوئی غیرت کو جگا دے، کسی ایک نوجوان کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا کر دے، اور شاید کسی ایک دعا کا سبب بن جائے جو آسمان تک پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے دل کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ عظیم قومیں اپنے ماضی پر رونے سے نہیں، اپنے حال کو بدلنے سے مستقبل بناتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا کرے، سچ کو سچ ماننے کا حوصلہ دے، اور ہمیں اس امت کے لیے واقعی کچھ کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔